جارحت جاری رہی تو پورے خطے کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے دوزخ بنا دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی صدر ٹرمپ کو جواب۔ امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا، کشیدگی بڑھائی تو اس کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایران کو شکست دینے کا وہم ایسے دلدل میں بدل چکا ہے جس میں تم خود دھنس جاؤ گے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو نئی دھمکی دیتے ہوئے آبنائے ہرموز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ ساتھ ہی خبردار کیا تھا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، 10 روز کی مہلت ختم ہو رہی ہے، معاہدہ نہ کیا تو ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ایران نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا، امریکی میڈیا غلط بیانی کر رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دو ٹوک اور واضح پیغام۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب کا پیغام شیئر کر دیا، عباس اراغچی کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے پیغام میں کہا، جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایران ان شرائط پر زور دیتا ہے کہ جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تہران میں 4 روز پہلے منعقد ہونے والی ریلی کی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ ولی اثر چوک پر ریلی کے شرکاء نے پاکستانی سبز ہلالی پرچم اٹھا رکھے تھے، پلے کارڈز پر درج تھا، پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا۔ اسرائیل ایران کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملوں کے لیے امریکہ سے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا، ایران کے اسٹیل اور پیٹروکیمیکل پلانٹس کو نشانہ بنایا، ایران کی اسٹیل بنانے کی 70% صلاحیت تباہ کر دی۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے، اسرائیل پر ایرانی حملوں میں زخمی افراد کی تعداد 6771 ہو چکی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایران جنگ کے لیے لانگ رینج اسٹیلتھ میزائل تعینات کر دی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کو خط لکھا، ابو شہر جوہری پلانٹ کے قریب چوتھے حملے سے تابکاری اخراج کا خطرہ ہے، تابکاری ہوئی تو اس سے تہران ہی میں نہیں خلیجی ممالک کے دارالحکومتوں میں بھی اثر پڑے گا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق پاور پلانٹ سے تابکاری کے اخراج کی اطلاعات نہیں ہیں۔ ابو شہر پلانٹ پر حملے کے بعد روس نے پلانٹ سے اپنے 198 ماہرین واپس بلا لیے۔ ایران کے شہید کمانڈر قاسم سلیمانی کی صاحبزادی زینب سلیمانی نے امریکی محکمہ خارجہ کے دعوے کی تردید کر دی۔ کہا، امریکہ نے جن 2 خواتین کو گرفتار کیا ہے ان کا شہید قاسم سلیمانی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ لوگ اس درجے گر چکے ہیں کہ جھوٹ بول کر قاسم سلیمانی جیسی عظیم شخصیت اور ایرانی قوم کے خلاف عالمی رائے عامہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ قاسم سلیمانی کی 2 رشتہ دار خواتین کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ حمیدہ سلیمانی افشار اور ان کی بیٹی امریکہ کی گرین کارڈ ہولڈر تھیں اور امریکہ میں پرتعیش زندگی گزار رہی تھیں۔ حمیدہ سلیمانی اور ان کی بیٹی دونوں کا گرین کارڈ منسوخ کر دیا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کمانڈو حزب اللہ کے اہم کمانڈر کی گرفتاری کے دوران ہلاک ہوا۔ حالیہ جنگ میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں 11 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے۔ ایران میں ماہ شہر پیٹروکیمیکل پلانٹ پر حملہ، 5 افراد جاں بحق۔ ایران نے آبنائے ہرموز میں پابندیوں سے عراق کو استثناء دے دیا۔ اسرائیل میں سینکڑوں افراد ایران جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کی عوامی اجتماع پر پابندی کے باوجود سینکڑوں افراد کی احتجاجی ریلی میں شرکت، نیتن کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے بمباری نہیں بات کرو، نہ ختم ہونے والی جنگ ختم کرو کے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا ایران لبنان غزہ میں جنگ اور مغربی کنارے میں منظم تشدد روکنے کا مطالبہ۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، متعدد مظاہرین گرفتار۔ کراچی میں پرائیویٹ اسکولز اتحاد کا 7 اپریل سے شروع ہونے والے میٹرک امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ۔ کہا، تاحال امتحانی مراکز فائنل نہیں ہوئے، نہ ہی ایڈمٹ کارڈز کا اجرا ممکن ہو سکا۔ سامان کی ترسیل ہوئی، نہ مراکز کا علم ہے، دیگر انتظامات بھی نامکمل ہیں۔
کراچی میں ٹریفک پولیس مہم کے دوران 3 تلوار سے فرار ہونے والا ملزم گرفتار، گاڑی پولیس تحویل میں لے لی گئی۔ ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق ملزم کو کچھ روز قبل 3 تلوار پر پولیس چیکنگ کے دوران روکا گیا تھا۔ ملزم اپنی گاڑی پولیس کے سامنے تیز رفتاری سے لے کر فرار ہو گیا تھا۔ واقعے کا مقدمہ 1 اپریل کو فریئر تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ پنجاب میں موٹر بائک رجسٹریشن فی چارجز ختم کر دیے گئے، موٹر بائک ٹرانسفر فیس بھی معاف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا، کہا ہر رجسٹرڈ بائک کو 2000 روپے ماہانہ 20 لیٹر پیٹرول پر سبسڈی دی جائے گی۔ رجسٹرڈ بائک کو 20 لیٹر پیٹرول فی لیٹر 100 روپے سبسڈی کے ساتھ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں سبسڈی پروگرام کے اجرا کے لیے طریقہ کار طے کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹرانسپورٹ کے کرائے قابل برداشت رکھنے پر زور، کہا ٹرانسپورٹرز کو کرائے نہ بڑھانے کی شرط پر ماہانہ مالی معاونت دی جائے گی۔ سبسڈی سے بحران سے قبل اور موجودہ قیمتوں کے درمیان فرق کو پورا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق بسز، منی بسز اور کوچز کو فی گاڑی ماہانہ 2,40,000 روپے تک سبسڈی دی جائے گی۔ ویگنز اور پک اپس کو 50,000 سے 1,00,000 روپے ماہانہ فراہم کیے جائیں گے۔ حکومت اپریل میں ہر رجسٹرڈ موٹر سائیکل مالک کو 2,000 روپے نقد فراہم کرے گی۔ سبسڈی ڈیجیٹل ایپ سے دی جائے گی۔ فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام مغربی کنارے میں اسرائیلی شدت پسندوں کے حملے، نابلس میں متعدد گھروں اور مویشیوں کو آگ لگا دی۔ پاکستان کی دمشق میں UAE کے سفارت خانے میں توڑ پھوڑ اور ہنگاموں کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ایسی کارروائیاں سفارتی مشنز کے تقدس اور سلامتی کی خلاف ورزی ہیں۔ عرب امارات کا شام کی حکومت سے سیکیورٹی یقینی بنانے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش کی شام میں اماراتی سفارت خانے میں توڑ پھوڑ کی مذمت، کہا سفارتی مشنز پر حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سفارت خانوں پر حملہ میزبان ملک کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے۔ ایسٹر پر پوپ لیو کی دنیا کو جنگ کے اثرات سے بے حس نہ ہونے کی تلقین۔ پیغام میں کہا لوگ دنیا بھر میں جاری تنازعات پر بے حسی اختیار نہ کریں، امن کے لیے کام کریں۔ جنگ، ناانصافی عوام اور اقوام کو تنہا کر کے باہمی رشتہ توڑا جا رہا ہے۔ بد اعتمادی اور خوف نے ہمارے درمیان رشتوں کو توڑ دیا ہے۔ خود کو مفلوج نہ ہونے دیں۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی آج ایسٹر کا تہوار منا رہے ہیں۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔ صدر نے کہا یہ دن ہمدردی، امید، تجدید، نجات اور اچھائی کی برائی پر فتح کا واضح پیغام دیتا ہے۔ مسیحی مرد و خواتین ہمارے اسکولوں، اسپتالوں، سرکاری اداروں اور مسلح افواج میں خدمات انجام دے رہے ہیں، انہیں قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا دعا گو ہیں خوشیوں کا یہ دن مسیحی برادری ہمارے ملک اور دنیا بھر کے لیے امن و استحکام اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔ موجودہ کشیدہ حالات میں تمام مذاہب کی امن کی تعلیم و ترغیب اور بھی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ تمام شہریوں بالخصوص اقلیتوں کے مذہبی، معاشی، تعلیمی حقوق کا یقینی تحفظ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔